بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، اکثر ہی میری اماں ابا کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ ابا بھی بیمار تھے اور اماں بھی گھر کا سارا نظام درہم برہم ہوا تھا۔ میرا بھائی بھابھی کے ساتھ رہتا تھا اور بھابھی بھائی کو ہمارے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ ایسا ہوتا اکثر گھر میں سامان وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو میں خود جا کر دکاندار سے ادھار سامان لاتی تھی یا پھر بھائی کے گھر جا کر چیزیں چوری کر کے لے آتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے بس میں تھا ہی کیا، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری عمر ابھی 16-17 سال ہی تھی۔ میں نے چھوٹی سی عمر میں سارے گھر کا نظام سنبھالا ہوا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ کس دکاندار سے کس وقت ادھار لینا ہے، وہ بھی مغرب کا وقت تھا جب میں کھیل کود کر گھر میں داخل ہوئی۔ گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اماں ابا دونوں ہی بستر پر پڑے کر راہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج تو گھر میں کھانا بھی نہیں پکا، جلدی سے ہنڈیاں چڑھائی ہوں۔ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اماں ابا بیچارے اتنے بے بس تھے کہ بس آگے کچھ بولتے بھی نہیں تھے۔ میں نے دیکھا تو گھر میں پکانے کے لیے دال تو موجود تھی، لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کر کے آگ جلانے لگی تو پتہ چلا کہ گھر میں ماچس نہیں ہے اور نہ ہی مٹی کا تیل جسے چھڑک کر میں آگ بھڑکایا کرتی تھی۔ میں نے فوراً ہی دیکھا ماچس نہیں ہے تو دروازے سے باہر آ گئی۔ گھر کے تقریباً تھوڑا سا دور یعنی کہ 200 فٹ کی دوری پر ایک دکان ہوتی تھی جس پر عاطف نامی لڑکا بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ بڑا ہی شریف سا لڑکا تھا، اسی لیے میں بے دھڑک شام کے وقت بھی اس کے دروازے پر چلی جاتی تھی اور یہ مجھے چھوٹی موٹی چیزیں ادھار دے دیا کرتا تھا۔ بعد میں بھیا سے پیسے لے کر میں اسے دے دیتی تھی۔ پر آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی میں مغرب کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلی، مجھے لگا کہ میں دو آنکھوں کے حصار میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ میرا وہم ہے، پر جیسے جیسے آگے جا رہی تھی میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ آج گاؤں میں ایک فوتگی ہو گئی تھی، سب لوگ وہاں گئے ہوئے تھے۔ محلے میں صرف عورتیں اور کچھ بزرگ ہی ہوں گے، پر میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت میں آج جو لکھا تھا وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے فیقہ آ رہا ہے۔ فیقے نے ہمیشہ کالی چادر اوڑھ رکھی ہوتی تھی اور یہ ایسے ہی گلیوں میں پھرا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میری تو جیسے جان ہی فنا ہو گئی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، حالانکہ ذہنی توازن اس کا بالکل ٹھیک تھا۔ بس لڑکیوں کو چھیڑنے کی حد تک اس کی ساری حسیں کام کرتی تھی، لیکن باقی کسی کام میں وہ ہاتھ نہیں بٹاتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ میرے پیچھے آ رہا تھا تو میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ لمبے لمبے قدم بڑھتا ہوا 2 ہی منٹ میں میرے قریب پہنچ گیا۔ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اللہ سے دعا کرنے لگی کہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ تبھی میں نے دیکھا وہ خطرناک حد تک میرے نزدیک آ چکا تھا، وہ میرے ہی قریب آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دبوچا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ میرے پیچھے بری نیت سے آیا تھا۔ میں نے چیخ ماری مگر اس نے میری پرواہ نہیں کی، مجھے گھسیٹتا ہوا ایک قریبی خالی مکان میں لے جانے لگا۔ میں نے چیخ چیخ کر سارا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مجھے دبانے کی کوشش کی پر ایسا نہیں ہو سکا۔ اتنے میں وہ مجھے اسی خالی مکان تک لے کر پہنچ چکا تھا۔ تبھی ایک موٹر سائیکل وہاں سے گزرا۔ اس نے یہ جو منظر دیکھا تو آ کر فیقے سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ فیقہ تو انجان بن گیا، بولا کہ یہ لڑکی مجھے خود ایسا کرنے کو کہہ رہی تھی۔ اتنے میں اور بھی محلے دار جمع ہو گئے کیونکہ میری تو چیخ سبھی نے سن لی تھی۔ تبھی محلے کی بزرگ عورتیں جو ایک نمبر کی فسادن ہوتی تھی ساری کی ساری آ کر وہاں پر جمع ہو گئیں۔ مجھے یہ بات بہت بری لگ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہوں جہاں میرا کوئی وکیل نہیں ہے۔ وہ سب عورتیں مجھ پر تھو تھو کرنے لگیں۔ ایک تو کہنے لگی کہ جب تک لڑکی خود اشارہ نہ کرے مرد کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں انہیں کیا بتاتی، یہ تو گھر سے ہی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں نے سب کی لاکھ منتیں کی پر کسی نے میری بات نہیں مانی۔ اتنے میں میرے بھائی جان کو بھی اطلاع کر دی گئی کہ تمہاری بہن فیقے کے ساتھ ایک خالی مکان میں پکڑی گئی ہے۔ بات کچھ تھی وہ بن کچھ کر میرے بھائی تک پہنچ گئی۔ محلے کی ساری عورتیں مجھ پر تھو تھو کر رہی تھیں، کہنے لگی دیکھو ماں باپ کی کیا حالت ہے، وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں اور بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ اتنے میں میرا بھائی بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ لوگوں کے سامنے اس نے بھی تو غیرت کا مظاہرہ کرنا ہی تھا۔ اس نے جب سب کو میرے ارد گرد جمع دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ محلے کی سب عورتوں نے اس کے کان بھرے۔ فیقے سے ملنے آئی تھی، بولا کہ تمہیں اتنی جلدی ہے ملنے ملانے کی تو میں تیری شادی کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھیا یہ عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ تب وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ہم نے تو ساری عمر اس محلے میں گزار دی ہے بیٹی، ہمیں یہ سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔
تمہارے تیور پہلے ہی ایسے تھے، مجھے تو پکا شک تھا کہ کچھ نہ کچھ تم ایسا کرو گی، تمہارے ماں باپ کا نام مٹی میں مل جائے گا۔ ہر انسان یہی کہہ رہا تھا کہ میرا دل تو مانو جیسے حلق کو آ گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں رو رہی تھی، پر ان لوگوں کے سامنے مضبوط رہی۔ میرے بھائی نے مجھے گلے سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا، اور اس نے گھر آ کر مجھے بہت مارا۔ اماں ابا بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ابا اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے چھڑانے لگے، بولے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ کر ہمیں بھول گئے ہو، اور ایک بیٹی ہے جو ہمارا خیال رکھتی ہے، اور اس کو بھی تم مار رہے ہو۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ ہم جیتے جی قبر میں چلے جائیں؟ بھائی بولا، مجھے اس کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آئندہ سے میری بیوی آپ لوگوں کی خدمت کرے گی، اور وہ ایک خاندانی عورت ہے۔ اسے کی حرکتوں کی وجہ سے وہ بھی ہم لوگوں سے الگ ہو گئی ہے۔ یہ اس گھر میں نہیں رہے گی تو وہ بھی آپ کی خدمت کرنے پر راضی ہو جائے گی۔ میں اس کی جلد سے جلد شادی کرتا ہوں۔ یہ اسی قابل ہے کہ اسے کسی کے ساتھ بیاہ دیا جائے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ کوئی چاند اور کھلا دے گی۔ آپ نے اگر میری حمایت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کی شادی لازمی کروں گا۔ اماں ابا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اس کی منگنی تو ویسے بھی ہو چکی ہے، لیکن شادی اتنا جلدی کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں نے اپنی بیٹی کی منگنی اسی لیے کی تھی تاکہ اس پر کسی کا نام نہ لگے۔ میرے بھائی نے کہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، شادی اسی ہفتے کرنی ہوگی۔ بات کرتے کرتے میری خالہ اور بشیر بھی پہنچ گئے۔ بشیر جو کہ میرا منگیتر تھا، خالہ کا بیٹا بھی تھا، وہ مجھ سے محبت تو نہیں کرتا تھا، بس خالہ نے میری شرافت دیکھ کر یہ شادی کرنے کا سوچا تھا۔ ہماری منگنی تقریباً پچھلے سال ہی ہوئی تھی، لیکن اب جب کہ یہ خبر خالہ تک پہنچی تو الٹا ہی ہوا۔ میری خالہ نے کہا کہ ہم ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتے جو شادی سے پہلے ہی پورے محلے میں بدنام ہو چکی ہو۔ جب یہ پیغام میرے گھر آیا، میرا رو رو کر برا حال تھا، میں تو بن گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ دیکھ لو، اب تو تمہارا رشتہ بھی نہیں ہوا، اب میں کیا کروں گا؟ میری بیوی بھی یہی کہتی تھی کہ اگر تم اس کے ساتھ رہو گی تو اس کی بچی پر غلط اثر پڑے گا۔ بس اسی لیے میں پہلے تمہاری شادی کروں گا اور پھر اماں ابا کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ مجھے بھائی کی ان باتوں پر بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، لیکن میں کس سے گلہ کرتی، سو میں خاموش رہی۔ بھائی نے بھی اپنی باتیں کر کے میرا تو دل دکھا ہی دیا تھا۔ اگلے 2-3 دن میں کمرے میں ہی رہی تھی۔ وہ دن بہت اذیت ناک تھے، جو ہر کوئی مجھ سے ایک ہی سوال کرتا کہ فیقے کے ساتھ تمہارا کیا ہے؟ فیقے کے کچھ کرنے سے پہلے ہی میرے پاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ گیا جس نے میری مدد کر دی، پر لوگوں کو کہاں یقین تھا۔ ادھر اماں ابا بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اب تو تیری شادی کرنی ہی پڑے گی، اگر تم نے فیقے کے ساتھ کچھ کر لیا، بعد میں کوئی چاند چڑھا لیا تو کیا ہوگا؟ ادھر خالہ نے منگنی توڑ دی، سارا ملبہ میرے اوپر آ کر گر گیا، سب لوگ مل کر مجھے بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے، ہر وقت تانے دیتے اور مجھے ہی کوستے تھے۔ بھائی کہتا کہ تم نے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور کوئی بھی لڑکی 17 سال کی عمر میں ایسا نہیں سوچ سکتی۔ ہمارے گھر میں ایک عورت آتی تھی جس کا نام پروین تھا۔ پروین بہت زیادہ خدمت گزار تھی، ہمیشہ امی کی مدد کے لیے آ جایا کرتی تھی، لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ پروین کے باپ دادا بھی ہمارے باپ دادا کے گھر میں ملازم رہ چکے تھے، اسی لیے پروین ہماری عزت کرتی تھی۔ دراصل اب ہم غربت میں پس رہے تھے، جبکہ ہمارے دادا اور پردادا بہت امیر لوگ تھے۔ میرے ابا جان کافی سارے بھائی تھے۔ دولت کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہوئی کہ ابا کے ہاتھ میں صرف غربت ہی آئی، بس اسی وجہ سے محلے میں ہمارا وہ تصور تو نہ رہا کہ ہم لوگ بہت امیر ہیں، پر ہمارا خاندان بہت شریف تھا۔ پروین کا تعلق امیر خاندان سے تھا، اسی لیے پروین امی کی بہت قدر کرتی تھی۔ اچھے وقتوں میں امی نے اس کے ساتھ بہت نیکیاں کی تھی۔ جب سے یہ لوگ ایک ہی خاندان ایک ہی چھت تلے رہا کرتے تھے، تب اماں جان چھپ چھپا کر پروین کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی، اس لیے پروین برے وقتوں میں امی کی وفادار ہو گئی تھی۔ آج وہ آئی تو اس کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی تھی۔ اماں اسی کو اپنے گھر میں لے آئیں، بولی کہ پروین مجھے تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ پروین نے پوچھا، جی اماں بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ اگر تم میری ایک بات مان لو تو ساری زندگی میں تمہاری احسان مند رہوں گی، تم میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دو۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ اماں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ میں ان کے کمرے کے باہر کھڑی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہ سن کر پروین کی تو باتیں کھل گئی تھیں، بولی کہ بی بی جی، جو بھی الزام لگے ہیں مجھے اس پر ذرا برابر بھی یقین نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بیٹی پاک پوتر ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہے، یہ تو بس باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کے خاندان اور مرتبے سے جلتے ہیں۔ آپ لوگ غریب ہو کر بھی بہت باوقار ہیں، جبکہ یہ لوگ جتنے بھی زیادہ دولت کما لیں گے،
یہ رہیں گے تو نو دولتیے ہی۔ آپ فکر نہیں کریں، مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں کہ بیٹی کی شادی میرے بیٹے واجد سے کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ میں حیران تھی کہ واجد کی عمر تو مجھ سے بھی 2 سال کم تھی، بمشکل وہ 15 سال کا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میری شادی کسی 25-30 سال کے مرد سے ہوگی، پر اماں کے مطابق وہ میری شادی واجد سے کرنا چاہتی تھی کیونکہ واجد میں ایک کمی تھی۔ اس کی ماں ہمارے گھر میں ملازم تھی تو آرام سے اس رشتے کے لیے مان بھی گئی تھی، حالانکہ میرا تعلق ایک بہت ہی اچھے خاندان سے تھا۔ ہماری ذات، ہمارے دادا پردادا اور شجرہ نسب بہت اعلیٰ سا، لیکن مجبوری میں انسان کو یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ پروین تو یہ خبر لے کر وہاں سے چلی گئی، پر میرا دل ویران ہو گیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ اب میں کیا کروں گی، زندگی کتنی عجیب ہو جائے گی جب میری شادی ایک 15 سال کے لڑکے سے ہوگی۔ کہاں خالہ کا بیٹا بشیر اور کہاں یہ 15 سال کا واجد جسے میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو یہی سوچا تھا کہ واقعی نوکر کی اولاد بھی ویسی ہی لگتی ہے، لیکن اب وہ جو صدیوں ہمارا غلام رہا تھا، وہ خاندان ہمارا رشتہ دار بننے جا رہا تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ امی نے یہ بات بھائی کو بھی بتا دی تھی، بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بولا کہ بس خاص کم جہاں آپ اسے رخصت کریں تاکہ میں اپنی بیوی کو یہاں پر لا کے رکھ سکوں، وہ آپ لوگوں کی خدمت کرے۔ پروین نے جلدی ہی اپنی طرف سے عندیہ بھیج دیا۔ محلے کے سب لوگ حیران نہیں تھے، حیران بھی کیسے ہوتے، ایک ایسی لڑکی کا رشتہ کسی نے لینا نہیں تھا، اور ہم تھے بھی غریب۔ میں کسی امیر خاندان کے چشم و چراغ تو نہیں تھی کہ میری شادی میں کے لیے میرے گھر والوں کو، خصوصاً میرے بھائی کو کوئی فکر ہوتی۔ بالآخر واجد کے ساتھ میری شادی طے کر دی گئی۔ میرا دل روتا رہا، میں چیختی رہی، پر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ پروین کے تو اب ہاتھ پاؤں باتیں کر رہے تھے۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایک کمی کے گھر شریف اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی آ رہی تھی، اسے اور کیا چاہیے۔ پھر شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور میرا دل مرتا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو شادی طے ہونے کے بعد نہیں دیکھا تھا، خدا جانے وہ میرے ساتھ کیسا رویہ رکھیں، زمانے والوں جیسا ہی ہوگا یا پھر مختلف ہوگا۔ کئی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ بالآخر میری شادی ہوئی، سادگی سے نکاح کر دیا اور 2 جوڑوں میں مجھے رخصت کر کے پروین کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ پروین اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو لے کر آئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بھی خوش تھے اور حیران بھی کہ پروین کی قسمت کھل گئی ہے، جو اس نے اس شریف خاندان سے، اونچے خاندان سے لڑکی بیاہ کر لائی ہے۔ میں پروین کے گھر آئی، میرا کمرہ سجایا گیا تھا، اگرچہ گھر خستہ حال تھا پر کمرے میں صفائی بہت زیادہ تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا دلہا کہاں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، شاید وہ گھر میں بھی نہیں تھا۔ نکاح کے بعد خدا جانے وہ کہاں چلا گیا۔ پروین اسے ڈھونڈتی رہی پر اس کا بیٹا اسے کہیں نہیں نظر آیا، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی اور رات سے تقریباً رات کا دوسرا پہر شروع ہو گیا۔ اب تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تھی، میری کمر اکڑنے لگی تھی، پر اس نے نہیں آنا تھا سو نہ آیا۔ پروین بجھے سے چہرے کے ساتھ میرے کمرے میں آئی اور بولی، بیٹی تم بیٹھ جاؤ، بلکہ سو جاؤ، میرا بیٹا صبح ہی آئے گا۔ دراصل وہ حکیم یاسین کا مرید ہے، مجھے لگتا ہے آج بھی انہی کے پاس چلا گیا ہوگا۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے پاس مت جایا کرو، پر بیٹی تم تو جانتی ہو نا کہ آج کل کے لڑکے سنتے ہی کہاں ہیں۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب یہ حکیم یاسین کیا چیز ہے؟ دل میں سوچا کہ کہیں وہ بھی اس طرح کا جاہل اور ہم جنس پرست تو نہیں۔ سوچ کر ہی میرا دل کھٹا ہو گیا تھا، پر اب دل ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا۔ میں چپ کر کے سو گئی۔ صبح اٹھی تو میری ساس ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، بیٹی ناشتہ کر لو۔ مجھے اس کا رویہ اب اچھا بھی لگنے لگا تھا۔ بھلے پروین ایک کمی خاندان کی تھی، پر وہ میری اس قدر عزت کر رہی تھی جیسے مجھے اپنی سر آنکھوں پہ بٹھا رہی ہو۔ حالانکہ محلے والوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، ایک پروین تھی جس نے مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ماں جی آپ کو کیا ضرورت تھی ناشتہ بنانے کی، میں خود بنا لیتی۔ بولی کہ بالکل نہیں بیٹی، میں 1 مہینہ تجھے کام کرنے نہیں دوں گی، پھر گھر کا جو چھوٹا موٹا کام ہوگا وہ سنبھال لینا۔ تم میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ پروین کی محبت نے میرے غموں کو پھر بھی تھوڑا سا کم کر دیا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پروین نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر ماجد کھڑا ہوا تھا۔
میں بھی دروازے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی، وہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہو یا کہیں سے مار کھا کر آ رہا ہو۔ گھر میں آتے ہی وہ بستر پر ڈھہ گیا اور سو گیا۔ پروین بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یاسین کا یہ اتنا بڑا مرید کیوں ہے، پر جب بھی ان کے پاس جاتا ہے اس کے بعد اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی۔ پہلے بھی 2 3 بار اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا چکی ہوں، لیکن اب تو حد ہی ہو گئی ہے۔ شادی والے دن کون کسی حکیم کے پاس جاتا ہے؟ اٹھتا ہے تو میں اسے صحیح کر کے سمجھاؤں گی، پر وہ اٹھتا تو پروین خالہ بات کرتی۔ اس نے اٹھنا ہی نہیں تھا۔ شام ہو گئی پر میرا شوہر بخار میں تپ رہا تھا۔ اب تو اس کی بیماری صاف ظاہر ہو گئی تھی، اسے بخار ہے۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی، جب کہ پروین خالہ کہنے لگی کہ میں واجد کو ہسپتال لے کر جاؤں گی۔ جو اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا اور ساتھ ہی مجھے بھی ان کے ساتھ آنا پڑا۔ پر ہم لوگ ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر صاحب مصروف تھے۔ کافی دیر کے بعد ہماری باری آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے اندر بلایا، لیکن پھر میری ساس نے ان سے کہا کہ یہ 1 دن کی دلہن ہے، اسے آپ نے کچھ نہیں بتانا، آپ نے جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں۔ پروین نے مجھے باہر بھیج دیا۔ میں باہر آ کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پروین اور اس کا بیٹا ڈاکٹر کے آفس سے نکلے۔ میں نے دیکھا کہ واجد کو اب ہوش آ چکا تھا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، پر دوائی کا ایک تھیلا بھی پاس رکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ اتنی سی عمر میں اتنی ساری دوائیاں میرے شوہر کو کھانے کے لیے کیوں دی ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، میرے شوہر کے علاج کے لیے یہ چیزیں چاہیے تھی۔ ہم لوگ گھر آئے تو الٹا میری خدمت کرنے کے بجائے مجھے لینے کے دینے پڑ گئے۔ ابھی سے میں اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بات کرنا تو چاہتا تھا، پر کمزوری کی وجہ سے اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بار بار دیکھتا، اس کی نظروں میں میرے لیے بے پناہ تحسین تھی، پر وہ بہت زیادہ شرما بھی رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس میں مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ خیر، پھر ہم لوگ جب گھر پہنچے، میں اس کی خدمت کرنے لگی، تبھی میری نظر ایک تیل پر پڑی جو کہ بڑی عجیب قسم کی بوتل میں بند تھا۔ اس پر مگرمچھ کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، اس کو چھوڑ دو، یہ استعمال میں کرتا ہوں، حکیم یاسین کا دیا ہوا مگرمچھ کا تیل ہے۔ میں یہ سنتے ہی حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بولا کہ بس اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، تم نہیں جانتی۔ ایک دم سے اس کا لہجہ بدل گیا، مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ خیر، میں نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہا۔ رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ موصوف پھر سے وہی مگرمچھ کا تیل 1 چمچ پینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ میرے شوہر کی ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے۔ دراصل وہ ہر رات مگرمچھ کے تیل کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اب خدا جانے مگرمچھ کا تیل کون سی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پر میرے شوہر کو کسی نے یہ بات بڑے ہی غلط انداز میں سمجھا دی تھی۔ تم جب تک جانوروں کے تیل استعمال نہیں کرو گے، تم میں طاقت نہیں آئے گی، اور پھر کھانے کو بھی کچھ خاص نہیں ملتا تھا۔ تبھی ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی صحت بنانے کے لیے اس تیل کا استعمال کروں۔ میں نے کہا، یہ تیل ہم ڈاکٹر صاحب کو ضرور دکھائیں گے۔ اگلے دن ہم ڈاکٹر کے کلینک گئے تو میں وہ تیل بچا کر ڈاکٹر صاحب کو دیا۔ کہا کہ یہ مگرمچھ کا تیل ہے، اس کا استعمال میرے شوہر نے کیا ہے۔ وہ سنتے ہی بڑک اٹھا اور بولا، یہ تیل آپ کو کس نے دیا؟ میرا شوہر بولا کہ یہ حکیم یاسین کا تیل ہے، وہ بڑے مشہور ہیں، وہ تیلوں سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور یہ تیل وہ جانوروں کی چربی سے نکالتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا اور بولا، خدا کے بندے، جانوروں کا تیل سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ جانوروں سے بنے تیل سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، اور تم ہو کہ حکیموں کے دیے ہوئے تیل استعمال کر رہے ہو۔ خدا کے لیے جہالت میں اپنی صحت مت خراب کرو۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم اپنے کتے کو یہ تیل کچھ دن پلا کر دیکھو، اس کے بعد دیکھنا اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ پہلے تجربہ کرو، تحقیق کرو، پھر اسے استعمال کرو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا شوہر بہت شرمندہ ہوا۔ اب ظاہر ہے اس کی عمر بھی کم تھی، ایسی باتوں میں آ جانا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، دراصل میں بہت کمزور سا، مریل اور دبلا پتلا سا تھا۔ جب میرا رشتہ تمہارے ساتھ ہوا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ تم ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی تھی، مجھ سے عمر میں بھی 2 سال بڑی تھی۔ میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو کمتر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اپنی صحت بنانا چاہتا تھا۔
تبھی مجھے کسی نے حکیم کا بتا دیا اور میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس تیل سے میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، زندگی ہم نے گزارنی ہے اور ایک دوسرے کو اچھائیوں برائیوں سمیت قبول کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی انسان کو صحت قدرت نے دی ہوتی ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم وہاں حکیموں کے چکروں میں پڑ کر خود کو مزید بیماریوں میں مبتلا نہ کرنا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں پڑھی لکھی ہوں، کہانیاں لکھنا میرا شوق ہے، اسی لیے اس کہانی کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ حکیمہ کی دعائیں سے دور رہیں اور ڈاکٹری علاج پر ہی بھروسہ کریں، کیونکہ حکیمی علاج کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔